آئیے حضرات، میں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلے مقرر کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ یقیناً یہ صرف شیعوں کا جلوس نہیں ہے، یہ صرف شیعوں کا احتجاج نہیں ہے۔ ہونا یہی چاہیے کہ پوری دنیا سے تمام شیعہ سنی حضرات، برادران اہل سنت، اور صرف نہ برادران اہل سنت بلکہ ہر وہ شخص جو کلمہ رسالت پڑھتا ہے، کلمہ توحید پڑھتا ہے، ہر وہ شخص جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتا ہے، ان کو مانتا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ احتجاج میں شامل ہو اور ان کے دل کو تسکین پہنچائے، رسول اللہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں حکم کی تعمیل میں گزارش کروں گا مولانا عبدالحمید رحمانی چشتی صاحب سے کہ وہ تقریر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ فی شأن عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ کروڑوں درود و سلام و آقا نعمت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت اطہار پر کروڑوں رحمتیں برکتیں ہوں۔ قابل مبارکباد ہے البقیع آرگنائزیشن جو یہ حیدر کے شہر میں اس حیدر کے فدائین نے ایک احتجاجی جلسہ منعقد کر یہ شہر حیدرآباد کے ایک مرکزی احتجاجی دھرنا چوک پر یہ احتجاج کیا ہے؟ یہ ایک پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو دختر نبی روضہ سیدۃ النساء العالمین کو مسمار کیے ہوئے 100 سال تکمیل ہو گئے۔ ہونا تو یہ تھا کہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے، لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوتے۔ افسوس اس مجمع سے زیادہ اس کوٹ کے اندر لوگ مجھے ملیں گے جہاں پر اپنی جائیداد کے لیے، اپنی کمرے کے لیے، اپنی زمین کے لیے، جہاں لوگ تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے تو پابندی سے جاتے ہیں کہ میرا گھر لٹ گیا، میرے گھر کو قبضہ کر دیا گیا، میری دیوار گرائی گئی۔ ارے افسوس، یہ کس کا احتجاج ہو رہا ہے؟ ارے ایمان کا جس سے تعلق ہے، مالکنی اماں جس کے اوپر درود پڑھتے ہو نماز میں، جس کی یاد سے تمہارا ایمان تازہ ہوتا ہے، نبی کی بیٹی کے اس روزے کو گرایا گیا، مسلمان کو خبر تک نہیں۔ افسوس، بتاؤ مسلمان پہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ چپ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ مسلمان کا جو ہے ایمان سمجھ سے اس کے جو ہے خالی ہو چکا ہے، اس کے ایمان اس کے سینے سے دور ہو چکا ہے۔ ارے ایمان ہے کیا؟ ایمان اہل بیت کی محبت کا نام ہے۔ ہم نے دیکھا کہ شہر میں 1 فٹ زمین کے لیے بیٹے کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا، باپ کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا، صرف کھڑکی کے کھولنے پہ قتل ہو رہا ہے، صرف کھڑکی کے کھولنے پر یہاں پہ کیس پڑ رہا ہے، سالوں مقدمہ چلتا ہے۔ افسوس کہ ہماری نبی کے بیٹی کا روزہ، سیدۃ النساء العالمین کا روزہ، حضرت سید اسد اللہ واسد رسول اللہ، حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کا روزہ، حضرت دیگر صحابہ اکرام کا روزہ جو ڈھایا گیا، لوگ بے خبر ہو گئے تو اللہ بھی ان کی طرف سے رحمت ہٹا دیا۔ آج جگہ جگہ مسلمان رسوا ہونے کی اہم وجہ یہ ہے کہ نبی کے گھر والوں سے جو دور ہوتے ہیں اللہ کی رحمت ان سے دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ طویل میں بات نہ کرتے ہوئے 2 منٹ میں بات ختم کر دوں کیونکہ جمعہ کا وقت ہے۔ صرف ایک تبرکن شرکت کے لیے ہمارے البقیع آرگنائزیشن کے سہیل صاحب نے دعوت دی
اور اس سے پہلے بھی ناچیز نے وہاں پر آیا تو لوگوں نے کہا حضرت آپ مت جائیے، آپ کو عمرے کا ویزا نہیں لگے گا، حج کا ویزا نہیں لگے گا۔ ارے بولا میرا حج، میرا عمرہ میرے سیدۃ النساء العالمین کا روزے کا تصور کرنا ہے، میں جب تصور کر لیتا ہوں مالک نہیں اماں کا تو جو ہے میرا روزہ میرا عمرہ ہو جاتا ہے۔ ارے خبر میں جو کام آنے والا ہے عمرہ، سال تمام گمراہ ایک مرتبہ عمرہ، وہ نہیں چاہیے میرے کو، سال تمام گمراہ اور ایک مرتبہ عمرہ کے لیے پاک ہو گئے نہیں۔ ارے مجھے آپ کو بتاؤں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد جب آپ پردہ فرمائے تو آپ نے اپنا کرتے مبارک انہیں عطا فرمایا، اور میں نے خود جا کر دیکھا بقیع کے اندر سارے مزارات میں وہ ابھی وہ چبوترا باقی ہے۔ حضرت مالکنی حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کے مزار مبارک کے اندر آپ اترتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واحد خبر ہے جس کے اندر اللہ کے نبی خود اترے اور آپ تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ لیٹ گئے، آرام کرے، صحابہ پریشان، یہ کیا ہے؟ کہا یہ میری چچی نہیں، میری ماں ہے، میری ماں ہے، تو بتا دیئے کہ بقیع کیا ہے، خبر کیا ہے، اور خود کھڑے ہو کر اس مزار کی تعمیر کروائی، اس خبر مبارک کی تعمیر کروائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قبور کی جو ہے بے حرمتی کرنے والوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اور یہ جو بقیع کا جو قبرستان ایک قدیم قبرستان تھا، آپ دیکھیے کتنا پیارا روزہ تھا، لیکن میں کہوں گا کہ گلی گلی میں درگاہوں کے گنبدیں دیکھ کر میں جب بھی گنبد کسی کو دیکھتا ہوں تو بھی مالک نعمہ کی گنبد یاد آتی ہے کہ ایک معمولی سی آدمی کی گنبد بن رہی ہے، لیکن جو ساری جہاں کی مالک، جنت کی مالکوں کی جو ہے گنبد خالی ہے۔ لیکن وقت آ رہا ہے، وقت آ رہا ہے، یہ کمرشل ریال ڈالر کا آدمی جو ہے اب سدھر رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ان قریب ہماری اس گناہگار آنکھ انشاءاللہ اس نیک روزے کو دیکھے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے، کہ یہ کسی احتجاج کوئی اگر شیعہ بھی منعقد کیا تو میرے لیے اتنا ہی معتبر ہے، کوئی اگر غیر مسلم بھی اگر منعقد کرتا ہے تو میرے لیے اتنا ہی منعقد ہے، کیونکہ یہ مالکنی اماں سید کائنات کسی مسلمان کے لیے نہیں، ساری جہاں کے لیے رحمت ہے، کیونکہ رحمت للعالمین کا دل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا قلب مصطفیٰ ہے، کون؟ سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ اگر دنیا میں امن ہونا ہے تو جلد سے جلد بقیع کو جو ہے روضہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا تعمیر کیا جائے، دنیا میں امن ہو سکتا ہے۔ اور سب سے پہلا دہشت گردانہ حملہ، سب سے پہلا دہشت گرد حملہ اگر کہیں ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت سیدہ کائنات کا روزے کو جو ڈھایا گیا ہے وہ سب سے بڑا دہشت گرد حملہ ہے۔ میں حکومت ہند سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ عالمی سطح پر اس کو آواز اٹھائے کہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کا جو احتجاج ہوا ہے اور یہ تعمیر کیا جائے، اور انشاءاللہ سب سے بڑی پارلیمنٹ، سب سے بڑا UN، سب سے بڑا مقام تو وہ ہیں جو رب ذوالجلال کا ہے۔ آئیے اس بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے رب کائنات، اے رب ذوالجلال، جلد سے جلد جنت البقیع کے حضرت سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا روزے کو تعمیر کر دے، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ علیہ السلام کے روزے کو بھی تعمیر کر دے، اور تمام مسلک کے تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو ایک کر دے، ہم سب کو ایک کر دے، اہل بیت کے پرچم تلے سب کو ایک کر دے، سارے عالم کے اندر اہل بیت کی محبت کو جو ہے اجاگر فرما، ہمارے قلب میں جو ہے ان کی محبت میں اور اضافہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔